میرے پیارے ساتھیوں کہ قرآن قبر میں بھی آپ کے کام اولاد کے لیے محنت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے حرام کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، سود اور بیاج کا پیسہ اپنے گھر میں لا کر کے اپنی اولاد کو پالنے والوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن یہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے، اولاد بھی کام نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کا حال چال لے۔ قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم کا ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہ اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی، لیکن ایک چیز قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ کون سی چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن، او لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یاتی یوم القیامت شفیع لأصحابہ، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا تمہارے حق میں سفارش کرے گا، قرآن تمہارے لیے لڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ کہ دنیا رات میں سویا کرتی تھی، تیرا یہ بندہ رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، جب دنیا دن میں کام اور دھندے میں لگی رہتی تھی، یہ بندہ خالی ٹائم میں قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن آپ کے لیے لڑے گا اور قرآن آپ کے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا قیامت کے دن۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا قرآن ختم کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیلی ایک قرآن ختم کریں، وہ سب کے بس کی بات ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنا منع ہے، مگر رمضان کا مہینہ یا اور کوئی ایسا ٹائم جس میں زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں آپ کو منع نہیں ہے، اس میں آپ اگر چاہے تو رمضان میں ڈیلی آپ ایک قرآن ختم، بلکہ بعض علماء بعض ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں ڈیلی ایک قرآن ختم۔ عام دنوں میں منع ہے کہ 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم نہ کیا جائے، تاکہ بہت جلدی جلدی قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، مگر رمضان کے مہینے میں آپ جتنی اسپیڈ کے ساتھ اور جتنا زیادہ قرآن پڑھیں کوئی حرج نہیں۔ آپ تلاوت صحیح کریں، اچھے انداز میں کریں، جلد بازی کے چکر میں قرآن کا معنی اور مطلب نہ خراب کریں، لیکن اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکتے قرآن زیادہ پڑھیں۔ میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو وہ قرآن ہوتا ہے حافظی قرآن، جس میں سے ہمارے حافظ لوگ قرآن دیکھ کر کے یاد کریں، اگر آپ اس قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے پہلے اذان ہوئی ظہر کی، اللہ اکبر، آپ مسجد میں پہنچے اور اذان کے بعد آپ مسجد میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں اور بیٹھ کر کے 2 پیج آپ اس کو پڑھیں، صرف 2 پیج پڑھنے میں 5 منٹ لگے گا۔ حافظی قرآن کی بات کر رہا ہوں جو 16 لائن کا 15 لائن کا آتا ہے، آیت پر شروع ہوتا ہے آیت پر ختم ہوتا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ 2 پیج آپ نے پڑھ دیا نماز کے پہلے، اب ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد سنت آپ نے پڑھ دیا 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق، اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، اب پھر قرآن کھولیے اور 2 پیج اور پڑھیں، 2 پیج نماز کے پہلے، 2 پیج نماز کے بعد، 4 پیج ہو گئے۔ ایسا ہی آپ 5 ٹائم کی نماز میں کر لیجیے، صرف اتنا کر لیجیے آپ رمضان میں کہ ہر نماز کے پہلے 2 پیج پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 2 پیج پڑھنا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں آپ کے 20 پیج ہو جائیں گے، ایک پارہ آپ کا آرام سے ڈیلی، آپ کوئی ایکسٹرا ٹائم آپ کو نہیں نکالنا پڑتا۔ 5 منٹ آپ نے نماز کے پہلے نکالا، 5 منٹ نماز کے بعد نکالا، آپ ہر نماز کے بعد اس طریقے سے بھی کریں گے، ایکسٹرا ٹائم نہیں بھی نکالیں گے تو کم سے کم ایک قرآن تو آپ رمضان میں ختم کر لیں گے۔ یہ ایک میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھ، توجہ۔ اور 2 طریقے کی تلاوت کرو رمضان، ایک تلاوت تو یہ والی کرو کہ بس پڑھنا ہے، صرف پڑھو گے تب بھی ثواب ملے گا، اور ایک تلاوت اور کرو کہ سمجھ کر کے پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین
اب یہ آیت آپ نے پڑھی، اب نیچے ترجمہ پڑھ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. پھر ہو سکے تو کوئی تفسیر پڑھ لو، تفسیر ابن کثیر آتی ہے اردو میں، وہ دیکھ لو. احسن البیان اردو کی بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو دیکھ لو. اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، موبائل پر ایپ آتا ہے تفسیر کا، احسن البیان کا ایپ بھی آتا ہے، ایپ سے پڑھ لو. دھیرے دھیرے ایک ایک آیت کی تفسیر جتنا ٹائم نکال سکتے ہو پڑھو. قرآن پڑھنے کا اور قرآن پر غور کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ دو کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اور آگے سیمانچل کے علاقے میں بیٹھتا ہوں، جب تک مولانا عزیز الرحمان صاحب یہاں آ کر کے ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں دعائیں نہ کریں، مدرسے کو چندہ نہیں ملتا. کئی جگہوں پر لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ چندہ کیجیے، مجھے چندہ کرنا آتا نہیں. اور میں وہ لمبی لمبی یہ جو دعائیں دیتے ہیں دان دینے والے کو ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں، اللہ تعالیٰ بالکل جنت الفردوس میں پہنچا دے، تو میں پہنچا بھی نہیں سکتا. تو اب یہ جو مزاج ہمارا بنا کہ جب تک دعا نہیں کرے گا سامنے والا، اعلان نہیں کرے گا مائک سے، تب تک ہم چندہ نہیں دیں گے. یہ مزاج بھی بدلنے کی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا مائک میں اعلان کرائے. بنارس میں ایک مسجد بن رہی ہے ہمارے محلے کے قریب. ایک اللہ کا بندہ آیا، نماز اس نے پڑھی، اس نے اعلان سنا یا مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار کے کان میں دھیرے سے اس نے کہا مولانا صاحب مسجد کی تعمیر میں جتنا چھڑ لگے گا میں دینے کا. کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی مائک پر لمبی چوڑی دعائیں اس کے لیے نہیں کی گئی. اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی مسجد بن رہی ہے، جتنا چھڑ لگے گا میری طرف سے لگے گا، جتنا سریا لگے گا میری طرف سے. کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہتا جتنے سیمنٹ لگیں گے میں دے دوں گا. کام اس طریقے سے ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اخلاص کی کمی. کسی غریب کو راشن کا کٹ بھی ہم دیتے ہیں نا تو فوٹو کھینچتے اور اخبار میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے غریب کی مدد کی. غریب کی مدد تم نے کیا کی؟ تم نے غریب کی عزت کو نیلام کر دیا. جس غریب کو تم نے کیمرے کے سامنے فوٹو کھینچ کر کے میڈیا پہ ڈالا ہے، اس غریب کی کیا عزت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس نہیں، اس کی کوئی خودداری نہیں ہے؟ کسی کی مدد کرنے کے نام پہ اس کی عزت کو نیلام کر دیا. کسی زمانے میں محاورہ تک کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہاوت بدل گئی. اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال. اب تو صاحب خانے کعبہ کا طواف بھی ہو رہا تو وہاں بھی سیلفی لے رہے. اب ایک ہی چیز کی سیلفی بچی ہے، ابا مر جائیں تو ان کی لاش کے ساتھ بھی سیلفی لی جائے. اب وہ بھی لوگ لینا شروع کر دیے ہیں، اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ بھی لوگ سیلفی لے. اللہ معاف کرے. نمائش کا دور ہے، شہرت کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے میرا کہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہماری اور اللہ کے بیچ میں. اور روزہ ایسی ہی ایک عبادت. صبح فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، جو بھی آپ نے سحری کھائی، میں نہیں جانتا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ گوشت بھی کھاتے ہوں، سبزی بھی کھاتے ہوں، روٹی چاول بھی کھاتے ہوں. جو بھی آپ نے سحری کے ٹائم کھایا، ظہر کی اذان ہوئی، ظاہر ہے 4 بجے آپ نے سحری کھائی، 12:30 بجے ظہر کی اذان ہوئی. 8 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے، 8.5 گھنٹے کا. مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی کا عالم ہے. آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، حلق سوکھ رہا ہے. صبح 4 بجے کے بعد آپ نے پانی نہیں پیا ہے، حلق سوکھ رہا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا چکا ہے. اگر آپ اس پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے. لیکن ہاں ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ خانے کعبہ میں جا کے، مکہ میں جا کر کے بھی وہاں پر بھی وہ گندا کام کرتا ہے. ابھی کل ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ خانے کعبہ کے پاس جو لوگ طواف کرتے ہیں، اگر دوسرے کا سامان وہ اٹھا لیں گے، ان کو یہ لگے گا لاکھوں کی بھیڑ ہے، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر ہزاروں کیمرے حرم میں لگے ہوئے.
ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پورا کنٹرول روم موجود ہے اور ہزاروں وہاں سی آئی ڈی کے لوگ اور سی بی آئی کے لوگ اور پولیس کے لوگ ان کیمروں پر نظر رکھتے ہیں. اگر آپ نے دوسرے کا سامان اٹھایا تو پولیس فوراً کیمرے سے آپ کو دیکھ لے گی اور آپ سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے. اور دوسرے کا سامان آپ نے اگر جان بوجھ کر کے لے لیا ہے تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں. اس لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حرم میں کوئی بھی سامان، آپ کا اپنا سامان ہے تو الگ بات ہے، کسی کا کوئی سامان چھونے کی کوشش. ایک صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ طواف کے دوران ایک ہندوستانی حاجی اور ہندوستانی مسلمان، 50 سال کے اوپر کا مسلمان، بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا ہے. طواف کے دوران وہ گندا انسان بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا اور کیمرے کی نظر سے جو کنٹرول روم میں پولیس والے موجود تھے وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار ہے. پولیس نے اس کو اریسٹ کر دیا. جب جیل میں پہنچا ہے وہ انسان، اس کے جوان بیٹے پہنچے، اس کی بیٹیاں پہنچی، نہیں ہمارا باپ اتنا گندا کام نہیں کر سکتا. پولیس والوں نے کیمرے کی کلپ لا کے سامنے رکھ دی، دیکھ لو تمہارے باپ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹھرکی انسان ہوتا ہے، جو گندا انسان ہوتا ہے، جس کے دماغ میں شیطان بھرا ہوتا ہے، وہ مکے میں پہنچ جائے، خانے کعبہ کے پاس پہنچ جائے، وہاں بھی اس کے دماغ کی گندگی ختم نہیں ہوتی ہے. آپ کو خانے کعبہ کے پاس بھی اتنا گندا کام کرنے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہی. اور رمضان کا روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. صبح 4 بجے ہم نے سحری میں پانی پیا ہے، ظہر کے وضو میں پانی کے قطرے منہ کے اندر جا رہے ہیں، 2-4 قطرے حلق کے نیچے چلے جائیں کون دیکھنے جاتا ہے، مگر بندہ 2-4 قطرے بھی اپنے حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عام کیا جواب دیں گے؟ ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارے روزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ دیتا ہے. بیوی موجود ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا ہے. اللہ کے لیے روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے. روزے سے سب سے بڑا مقصد میرے پیارے ساتھیو یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. تو رمضان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. اور آگے بڑھیے، رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے. رمضان دعا کا مہینہ ہے. قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے. رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے ساتھیو. جب آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرتا، اللہ آپ کی دعا کو لوٹاتا نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. دعوت الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا، باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. روزے کی حالت میں میرے پیارے ساتھیو دعا کرو
اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ساری امت کے لیے دعا کرو، ملک کے حالات کے لیے دعا کرو، اپنے کاروبار اور روزی روٹی کے لیے دعا کرو۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی جو دعائیں کرتے تھے، آپ دعا کی کوئی کتاب لے لو۔ ایک اچھی سی کتاب کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، حصن المسلم، بہت اچھی کتاب ہے دعا کی۔ آپ آن لائن بھی اس کو اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ دیکھ کے ان کو پڑھ لیجئے یا یاد کر کے پڑھ لیجئے۔ دعاؤں کو روزے کی حالت میں خوب کیجئے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ رمضان صبر و برداشت کا بھی مہینہ ہے۔ آپ روزے کی حالت میں ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے، گالی دے دیتا ہے، آپ برا بھلا کہہ دیتا ہے، آپ صبح سے کچھ کھائے نہیں ہیں، بھوکے ہیں، اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے، اس کا بی پی اور بڑھ جاتا ہے، اس کو اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی آپ کو آ کر کے گالی دے دے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت آپ کو اجازت دے دے کہ آپ تو بھوکے پیاسے ہیں، آپ گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں، آپ غصے کا جواب غصے سے دے سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ سَابَّهُ، اگر کوئی گالی گلوچ کرے، اگر کوئی لڑائی کرے تو گالی کے جواب میں گالی نہ دے، لڑائی کے جواب میں لڑائی نہ کرے، بلکہ صاف صاف کہہ دے میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں لڑ نہیں سکتا۔ او لوگوں جو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہو، او لوگوں جو روزے کی حالت میں لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہو، خبردار خبردار، تم نے روزے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ روزہ صرف کھانے سے رکنے کا نام نہیں، پانی سے رکنے کا نام نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو جھوٹی بات کو اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جھوٹی بات پر عمل کرتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے۔ روزے کی حالت میں کنٹرول کرو اپنے آپ کو۔ روزہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر اللہ کے حکم پر ہم کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پانی چھوڑ سکتے ہیں، بیوی حلال ہے بیوی کو کے قریب نہیں جاتے، کھانا حلال ہے کھانا نہیں کھاتے، پانی حلال ہے پانی نہیں پیتے، اگر اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ سکتے ہیں تو بیڑی پینے والوں تم بیڑی کیوں نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ پینے والوں تم سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے، تمباکو کھانے والوں تم تمباکو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، اور شراب پینے والوں تم شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ جب اللہ کے حکم پر ایک مہینے کے تم حلال چھوڑ سکتے ہو تو جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو چیزیں تمہاری صحت کے لیے ہانی کارک ہیں، جو تمہارے شریر کو نشٹ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، وہ گٹکھا، وہ کھینی، وہ تمباکو، وہ سگریٹ، وہ بیڑی تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ روزہ حرام کو چھڑوا رہا ہے، حرام کو چھوڑنے کی پریکٹس کروا رہا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ایک سبق اور دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا زکوٰۃ ہم رمضان ہی میں کیوں نکالتے ہیں؟ سارے مدرسے والے اپنے چندہ کرنے کے لیے سفیروں کو رمضان میں ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ 90% پورے دنیا کے مسلمان رمضان میں زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، دان کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے پیارے نبی جبریل سے مل کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، آپ تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ رمضان میں سخاوت کرو میرے ساتھ۔ آج افسوس کی بات، زکوٰۃ وصولنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ لوگ لائن لگواتے ہیں، بیچارہ زکوٰۃ لینے والا بھکاری بن کر کے لائن لگاتا ہے، تب جا کر اس کو زکوٰۃ ملتی ہے۔ ارے تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے، تجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا تیرے دروازے تک آیا ہے، اس نے تیرا کام آسان کر دیا، تیری عبادت کو آسان کر دیا، اور تو بھکاریوں کی طرح اس کی لائن لگواتا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، زکوٰۃ کوئی بھیک نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی احسان نہیں ہے، زکوٰۃ ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے۔ ہم جو مال کماتے ہیں
اس مال کی, ہمارے مال پر 2.5% جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ مال میں اللہ کا حق ہے, اور رمضان میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہم نکال دیں, اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم صدقہ خیرات کریں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا. رمضان کا یہ مہینہ ایک سبق ہمیں اور بھی دیتا ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں ٹائم کا کھانا نصیب نہیں. ہم اور آپ آرام سے اپنے گھر میں دیسی مرغا کھا رہے ہیں, گائے کا گوشت, جو بھی آپ کے یہاں جانور ذبح ہوتا ہے آپ حلال جانوروں کا گوشت, جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی آپ اس کو کھاتے ہیں. لیکن دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ 13-14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں. امیر کو بھی بھوکا رہنا ہے, غریب کو بھی رہنا ہے, کروڑ پتی کو بھی رہنا ہے, اور ایک سامانیہ آدمی کو بھی رہنا ہے. یہ رمضان میں بھوکے رہ کر کے آپ کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اے میرے بندو, تم تو اپنی مرضی سے بھوکے ہو, تمہارے پاس کھانا ہے تب بھی تم نہیں کھاتے ہو, تمہارے پاس پینے کو چیزیں تب بھی تم نہیں پیتے ہو. اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے بھوکے رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ وہ کھا سکے, وہ بیچارے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پانی کو کچھ. رمضان کے اس مہینے میں جب آپ دسترخوان پر طرح طرح کی چیزوں کو کھانے کے لیے بیٹھا کرو میرے ساتھیوں, تو آپ فلسطین کے شہر غزہ کے اپنے ان بھائیوں کو یاد کر لینا جب ہیلی کاپٹر سے کھانے کی کٹیں ان کو پھینکی جاتی ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہو جاتے ہیں, 3 دن بعد 4 دن بعد ان کو کھانے کو کچھ مل جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ بھی تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں, وہ بھی تو آپ کے کلمہ گو بھائی ہیں, اسی دھرتی پر رہتے ہیں, ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا, ان کے کاروباروں کو برباد کر دیا گیا, ان کی دکانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا. ان اپنے غریب اور مجبور بھائیوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. ان بھوکوں کی بھوک کا احساس ہم کو دلاتا ہے, اور یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم تو اپنی مرضی سے بھوکے ہیں, یہ تو بیچارے مجبوری میں بھوکے ہیں. ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فکر کرنے کا جذبہ رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے رمضان کے مہینے میں روزے دار کو افطار کرنے کی بہت فضیلت بیان کی, اور آپ نے کہا من فطر صائما, جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان میں ہم نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا کہ لوگ رات بھر سحری کھلا رہے ہیں, افطار کا انتظام کرا رہے ہیں. حرم کے اندر آپ کبھی رمضان میں آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے, آپ جا کے دیکھیے, کہیں پہ بسکٹ بٹ رہا ہے, کہیں پہ کیک بٹ رہا ہے, کہیں پہ کھجور بٹ رہی ہے, کہیں پہ زمزم بٹ رہا ہے. کتنے اللہ کے بندے کروڑ پتی لوگ ہیں, وہ لوگوں کو بانٹ رہے ہیں کہ روزے داروں کے افطار میں میرا بھی پیسہ شامل ہو جائے, روزے دار کے حلق میں میرے بھی کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جائیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جذبہ رمضان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی, ہمیں جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں, رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانے کا سبب ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. ایسے عام طور سے جو لوگ فجر میں بھی اٹھتے ہیں وہ فجر میں اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن رمضان کے مہینے میں آپ فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں, برش کرتے ہیں, باتھ روم جاتے ہیں, اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے سحری کرتے ہیں. پھر دن میں آپ کی عادت ہے 11 مہینے آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, صبح 10 بجے ناشتہ کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں کوئی ناشتہ نہیں, کوئی دوپہر کا کھانا نہیں, صبح سحری آپ نے کھائی پھر ڈائریکٹ آپ افطار کے ٹائم کھاتے ہیں. سونے کا ٹائم بدل گیا, کھانے کا ٹائم بدل گیا. رمضان میں 1 مہینے کے لیے زندگی بدل جاتی ہے. سبق یہ ملا کہ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو بہت کچھ بدل سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر قوم کے حالات کو بدلنا ہے, اگر ملت کے حالات کو بدلنا ہے, تو رمضان کا مہینہ ایک سبق دے رہا ہے کہ 1 مہینے کے لیے اگر اپنے ٹائم ٹیبل کو ہم بدل سکتے ہیں تو ہم قوم اور ملت کے حالات کو بھی میرے ساتھیوں بدل سکتے ہیں.